تو آج ہم اسلام کے ایک بنیادی ستون زکوٰۃ پر بات کریں گے، لیکن صرف یہ نہیں کہ یہ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسا نظام جو سونے اور چاندی کے دور میں بنا تھا، وہ آج کی ڈیجیٹل کرنسی اور اسٹاک مارکیٹ میں کیسے کام کرتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم زاویہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو اکثر صرف ایک یوں سمجھے سالانہ خیرات سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک مکمل معاشی نظام ہے۔ بالکل۔ اس کا لفظی معنی ہی پاکیزگی اور نشوونما ہے، جو اس کے دوہرے مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ مال کو بھی پاک کرتا ہے اور روح کو بھی۔ جی، اور معاشرے میں دولت کی نشوونما کو بھی یقینی بناتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ صحیح۔ تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شرح 2.5% ہے، لیکن اصل پیچیدگی اس کی حد میں آتی ہے، جسے نصاب کہتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے جدید دور کی سب سے بڑی عملی بحث شروع ہوتی ہے۔ اچھا۔ نصاب کی دو مقداریں ہیں، یا تو 87.48 گرام سونا یا 612.36 گرام چاندی۔ تاریخی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان دونوں کی مالیت تقریباً برابر تھی۔ لیکن آج تو صورتحال بالکل مختلف ہے، مطلب زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے ذرائع میں جو قیمتیں ہیں، ان کے مطابق سونے کا نصاب لاکھوں میں بنتا ہے، جبکہ چاندی کا شاید چند ہزار۔ تو اس سے تو زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد پر بہت فرق پڑتا ہوگا۔ بالکل، اور اس کے نتائج بھی بہت دلچسپ ہیں۔ اگر ہم چاندی کو معیار مانیں تو آج کوئی بھی شخص جس کے پاس سال بھر معمولی سی بچت بھی ہو، وہ زکوٰۃ دینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ جبکہ تاریخی طور پر تو نصاب کا مطلب تھا کہ آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ دولت ہے۔ جی، تو آج کل کے علماء میں یہی بحث ہے کہ کیا چاندی کا نصاب آج غربت کی لکیر کو صحیح طور پر ظاہر کرتا ہے، یا کیا ہمیں سونے کو معیار بنانا چاہیے جو زیادہ مستحکم ہے اور صرف حقیقی طور پر صاحب ثروت لوگوں پر زکوٰۃ لاگو کرتا ہے؟ تو پھر زیادہ تر عمل کس پر ہوتا ہے؟ دیکھیں، کچھ علماء احتیاطاً چاندی کو ہی معیار ماننے کا مشورہ دیتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو فائدہ پہنچے۔ جی، تاکہ زیادہ لوگ اس نظام میں شامل ہوں اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ تو واقعی ایک گہرا سوال ہے کہ کسے صاحب نصاب سمجھا جائے۔ اچھا، تو جب یہ حد طے ہو جائے تو کن اثاثوں کو گنا جاتا ہے؟ فہرست کافی جامع ہے۔ اس میں سونا، چاندی، نقد رقم، چاہے گھر میں ہو یا بینک میں، دوسروں کو دیے گئے قرض، تجارتی مال اور وہ تمام سرمایہ کاری جس کا مقصد منافع کمانا ہو، جیسے شیئرز یا پراپرٹی۔ تو اگر کوئی چھوٹا کاروبار چلاتا ہے، اس کے لیے یہ کیسا دکھے گا؟ فرض کریں کہ ایک کپڑے کی دکان ہے، بہترین مثال ہے۔ اس کے پاس 10 لاکھ کا سامان ہے، بینک میں 3 لاکھ نقد ہیں، اور اسے 2 لاکھ کے بل اور تنخواہیں ادا کرنی ہیں۔ صحیح۔ تو اس صورت میں ہم اس کے کل قابل زکوٰۃ اثاثے جمع کریں گے، یعنی 10 لاکھ کا سامان اور 3 لاکھ نقد، کل 13 لاکھ ہو گئے۔ جی، اب اس میں سے اس کی فوری ذمہ داریاں یعنی 2 لاکھ روپے وہ مائنس کر دیں گے۔ تو باقی 11 لاکھ پر زکوٰۃ لگے گی؟ بالکل، 11 لاکھ پر 2.5% کے حساب سے۔ اس سے یہ اصول سمجھ آتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کی خالص قابل نمو دولت پر ہے، ذاتی استعمال کی چیزوں جیسے گھر، گاڑی پر نہیں۔ یہ تو واضح ہو گیا، لیکن ایک چیز پر ہمیشہ الجھن رہتی ہے جس کا ذکر ہمارے مواد میں بھی ہے: زیورات۔ ہاں، یہ ایک کلاسیکی فقہی اختلاف ہے، خاص طور پر وہ زیورات جو خواتین استعمال کرتی ہیں۔ جی، پہلے تو یہ واضح کر لیں کہ ہیرے، یاقوت یا مصنوعی زیورات پر بالاتفاق زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ ان کی تجارت نہ ہو۔ اچھا۔ اصل بحث صرف سونے اور چاندی کے استعمال ہونے والے زیورات پر ہے۔ اور اس میں مختلف مکاتب فکر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، حنفی مکتب فکر کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی اپنی ذات میں قابل نمو اثاثے ہیں، چاہے ان کی شکل کچھ بھی ہو۔ اس لیے خواتین کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک قیمتی اثاثہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آ سکتا ہے۔ اور دوسرے مکاتب فکر اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ جی، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو زیورات ذاتی استعمال میں ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ان کے مطابق یہ ذاتی استعمال کی دیگر اشیاء مثلاً کپڑوں یا برتنوں کی طرح ہے۔ یعنی یہ قابل نمو مال نہیں ہے؟
جی، کیونکہ انہیں پہننے کا مقصد سجاوٹ ہے، سرمایہ کاری نہیں۔ تو پھر عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت سے جدید ادارے اور علماء احتیاط کا راستہ اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں، مطلب زیورات پر بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تاکہ تمام شکوک و شبہات سے بچا جا سکے۔ صحیح۔ تو ہم نے سالانہ زکوٰۃ کی بات کی، لیکن رمضان کے آخر میں ایک اور ادائیگی بھی واجب ہوتی ہے جو ہر شخص پر لاگو ہوتی ہے۔ اسے زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے۔ یہ دونوں نام میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن ان کا مقصد بالکل مختلف لگتا ہے۔ بالکل مختلف ہے۔ زکوٰۃ الفطر، جسے صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، دولت پر نہیں بلکہ فرد پر واجب ہے۔ فرد پر؟ جی، ہر مسلمان پر، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، بشرطے کہ اس کے پاس عید کے دن اور رات کے لیے اپنی اور اپنے گھر والوں کی خوراک سے زائد کچھ ہو۔ اچھا۔ اور گھر کا سربراہ اپنی زیر کفالت تمام افراد کی طرف سے یہ ادا کرتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے دو مقاصد ہیں جو ایک حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، روزے دار کے روزوں کو لغووں اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنا، یہ ایک روحانی تطہیر ہے۔ اور دوسرا؟ دوسرا، جو زیادہ اہم ہے، وہ مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے ایک حدیث ہے کہ روزہ دار کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ ہو جائے۔ جی بالکل۔ اس کی مقدار بھی سب کے لیے یکساں ہے، ایک ساڑھ بنیادی خوراک۔ لیکن کیا اسے نقد رقم کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا؟ اس پر بھی کافی بحث ہے۔ یہ ایک اور اہم عملی نقطہ ہے۔ روایتی طور پر، جیسا کہ احادیث میں ہے، یہ ایک سا یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو گندم، جو یا کھجور کی صورت میں دیا جاتا تھا۔ صحیح۔ مالکی، شافعی اور حنبلی مکاتب فکر آج بھی اسی پر زور دیتے ہیں کہ اسے خوراک کی شکل میں ہی دیا جائے۔ لیکن کیا اس سے اصل مقصد فوت نہیں ہو جاتا؟ یعنی غریب کو کھانا فراہم کرنا؟ اگر اسے نقد رقم دے دی جائے تو ہو سکتا ہے وہ اسے کسی اور چیز پر خرچ کر دے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہی وہ دلیل ہے جو خوراک کی شکل میں دینے والے پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف حنفی مکتبہ فکر اور بہت سی جدید فتویٰ کونسلز نقد رقم کی اجازت دیتی ہیں۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ آج کے دور میں غریب کی ضروریات صرف کھانا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسے بچوں کے کپڑے خریدنے ہوں، دوا کی ضرورت ہو یا بجلی کا بل ادا کرنا ہو۔ تو نقد رقم اسے اپنی ترجیحات کے مطابق خرچ کرنے کی آزادی دیتی ہے۔ جی، جو شاید اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور ان دونوں کی ادائیگی کے وقت میں بھی بڑا فرق ہے نا؟ جی، عام زکوٰۃ جیسے ہی آپ کے مال پر ایک قمری سال پورا ہو واجب ہو جاتی ہے۔ لوگ اکثر رمضان میں ادا کرتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ لیکن زکوٰۃ الفطر کا وقت بہت مخصوص ہے۔ بہت مخصوص۔ یہ رمضان کا چاند نظر آنے پر واجب ہوتی ہے اور اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا لازمی ہے۔ اور اگر کوئی نماز کے بعد ادا کرے؟ تو وہ زکوٰۃ الفطر نہیں بلکہ ایک عام صدقہ شمار ہوگا۔ وقت کی پابندی اس لیے ہے تاکہ عید سے پہلے غریبوں تک مدد پہنچ جائے۔ تو یہ ساری رقم جاتی کہاں ہے؟ قرآن نے اس کے مستحقین کا تعین کیسے کیا ہے؟ قرآن کی سورت التوبہ آیت 60 میں 8 واضح کیٹیگریز ہیں۔ 8؟ جی، انہیں ہم 3 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا گروہ غربت کے خاتمے کے لیے فقراء یعنی شدید غریب اور مساکین یعنی محتاج۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ نظام کو چلانے اور معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، عاملین یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، مؤلفۃ القلوب جن کے دل اسلام کی طرف مائل کرنے ہوں، اور گردنیں آزاد کرانے کے لیے۔ اور تیسرا گروہ؟ تیسرا گروہ خاص ضرورتوں کے لیے ہے، قرض دار، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، اور ابن السبیل یعنی مسافر جو ضرورت مند ہو جائے۔ یہ تو ایک بہت جامع نظام لگتا ہے۔ جی، یہاں ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک زکوٰۃ الفطر کا مصرف صرف پہلی 2 کیٹیگریز یعنی فقراء اور مساکین ہے، تاکہ عید کے دن ان کی کھانے پینے کی ضرورت پوری کرنے پر توجہ مرکوز رہے۔ بالکل۔ مواد میں یہ بھی ذکر ہے کہ تاریخ میں ایسے ادوار گزرے ہیں جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہوا؟ یہ صرف تقسیم کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک فعال معاشی پالیسی تھی۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ریاست زکوٰۃ کو صرف جمع اور تقسیم نہیں کرتی تھی، بلکہ اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ زکوٰۃ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا ذریعہ بنے۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہیں صرف گزارے کے لیے رقم نہیں دی جاتی تھی، بلکہ پیداواری اثاثے دیے جاتے تھے، مثلا اوزار، جانور یا کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ، تاکہ اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جائیں۔ جی، یہ خیرات نہیں بلکہ امپاورمنٹ تھی۔ واقعی یہ ایک طاقتور معاشی آلہ ہے، اور شاید اسی لیے ہمارے مواد میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینا صرف ایک انفرادی گناہ نہیں بلکہ معاشرے کا حق غصب کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے وعیدیں اتنی شدید ہیں۔ جی، قرآن میں ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے مال کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور کمروں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اب اس کا مزہ چکھو۔ ایک حدیث میں ایک سانپ کی تمثیل بھی بہت خوفناک ہے۔ جی، وہ حدیث اس کے روحانی پہلو کو مزید واضح کرتی ہے۔ اس میں بیان ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے مال کو قیامت کے دن ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن کر اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ یہ تمثیلیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں دولت کو جمع کر کے روک رکھنا صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی مرض ہے، بالکل، جو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ محض خیرات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک منظم، واجب الادا مالی فریضہ ہے، اور یہ رمضان کے آخر میں ادا کی جانے والی فی کس زکوٰۃ الفطر سے بالکل مختلف ہے، جس کا مقصد فوری طور پر غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ بالکل، اور اس کی تفصیلات میں ہی اس کی خوبصورتی اور گہرائی ہے۔ چاہے وہ سونے اور چاندی کے نصاب کی جدید بحث ہو یا زکوٰۃ الفطر کی بروقت ادائیگی کی حکمت ہو، یہ سب ایک گہرے اور جامع نظام کی عکاسی کرتے ہیں۔ جی، یہ صرف ایک مالیاتی ٹرانزیکشن نہیں بلکہ عبادت، سماجی انصاف اور معاشی استحکام کا ممتزاج ہے۔ یہاں ایک آخری سوچ جو غور طلب ہے۔ ہمارے ذرائع میں سے ایک میں زکوٰۃ کی ادائیگی سونے کے دینار اور چاندی کے درہم میں کرنے کی تاریخی مشق پر زور دیا گیا ہے، اور ایک فتویٰ اس پر بحث کرتا ہے کہ کاغذی کرنسی کی اپنی کوئی ذاتی قدر نہیں، یہ صرف ایک وعدہ ہے۔ جی، اسے فقہی زبان میں دین یعنی ایک ذمہ داری کہا جاتا ہے، جبکہ سونا اور چاندی عین ہے، یعنی وہ خود اپنی ذات میں قدر رکھتے ہیں۔ تو آج جب زکوٰۃ تقریباً عالمی سطح پر جدید کاغذی کرنسی میں ادا کی جاتی ہے تو یہ ایک دلچسپ سوال اٹھاتا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ ہماری رقم کی نوعیت، یعنی ایک حکومتی وعدے پر مبنی کرنسی بمقابلہ سونا جیسا حقیقی اثاثہ، ایک ایسے نظام کی حرکیات کو کیسے تبدیل کرتی ہے جو ٹھوس حقیقی دولت کے ارد گرد ڈیزائن کیا گیا تھا؟ اور کیا افراط زر یعنی انفلیشن اس نظام کی تاثیر کو کم کرتا ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر جدید اسلامی معاشی ماہرین آج بھی غور و فکر کر رہے ہیں۔